وہ مذہب جو یہ کہتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا اور اس کو نہ چھوڑا نہ کھانا ہی دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، جس پر ہمارے نبی کا فرمان یہ ہے کہ ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر مارنے والی عورت جب مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو اس عورت پر حرام کر دی ہے اور وہ عورت جہنم کی مستحق بن جاتی ہے۔ ایک بلی پر ظلم کرنے والی کو ہمارا اسلام جہنم کا حقدار بنا رہا ہے، مستحق بنا رہا ہے، اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو حرام کر رہا ہے۔ جو بلیوں کے ساتھ، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا ہو، جو مذہب وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے، وہ فسادی کیسے ہو سکتا ہے، وہ آتنکواد کی شکشا دینے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو طوائف کہا جاتا ہے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، وہ عورت جس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، جو پیسہ لے کر اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی میں، لیکن وہی عورت راستے میں اپنے کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، پیسہ لے کر جسم بیچنے کے لیے جاتی ہے، لیکن راستے میں زبان نکالے ہوئے پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو دیکھتی ہے تو اپنا دوپٹہ کنویں میں ڈال کر اور اس پیاسے کتے کو نچوڑ کر پانی پلا دیتی ہے۔ اس رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس طوائف کی، اس بدچلن کی، اس فاحشہ کی یہ نیکی بھی یادہ بھی اتنی پسند آئی کہ اس عورت کو اسی نیکی کی وجہ سے اس نے جہنم سے آزادی دے دی اور اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ ایک بلی کو باندھ کر مارنے والی جہنم میں اور طوائف ہو کر، بدچلن ہو کر ایک کتے کو پانی پلا دینے والی عورت پر جہنم حرام کر دی اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ سوچو میڈیا والوں، یہ خوبیاں بھی کبھی کبھی لکھ دیا کرو، اسلام کی یہ سچائی بھی بیان کر دیا کرو، شاید رام کی آتما خوش ہو جائے اور تمہارے لیے کچھ اچھا سوچ لے۔ سوچو تو میڈیا والو، کم سے کم مرنے کے بعد تم کتا اور بلی اور چوہا تو نہیں بنو، پھر دوبارہ منش اور انسان بن کر پیدا ہو جاؤ۔ یہ بھی تو کم سے کم بیان کر دیا کرو، یہ بھی تو لکھ دیا کرو جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ ہاں اس ابو سعید خدری کے بارے میں سنو۔ ابو سعید خدری جو اللہ کے نبی کی لیٹرین قضاء حاجت کا لوٹا بندنا پکڑے ہوئے ہیں اور جنگل میں چلے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا لاؤ اب یہ لوٹا مجھے دے دو، اب یہ برتن مجھے دے دو اور تم یہیں بیٹھ جاؤ، میں جنگل میں جاتا ہوں اور لیٹرین سے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ اللہ کے نبی برتن لے کر چلے گئے، اتنی دور نکل گئے کہ کسی کی نظروں کے سامنے نہ آئے اور 2 درختوں کی آڑ میں قضاء حاجت سے فراغت حاصل کرنے لگے۔ ادھر ابو سعید خدری جس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، اس پیڑ کے اوپر چڑیا کا ایک گھونسلہ ہے اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے چینچی کر رہے ہیں۔ ابو سعید خدری اس پیڑ پر چڑھتے ہیں اور چڑیا کے وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بہت خوبصورت لگتے ہیں، ان 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیتے ہیں اور اپنی مٹھی میں لے کر نیچے اتر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چڑیا آتی ہے، چڑیا گھونسلے میں دیکھتی ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں، لیکن بچے چین کر رہے ہیں۔ چڑیا کے کانوں میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ابو سعید خدری کے ہاتھوں میں بچے نظر آ جاتے ہیں۔ چڑیا اپنے منہ کا دانا پھینکتی ہے اور چین کرتے ہوئے نیچے آتی ہے اور وہ چڑیا ابو سعید خدری کے سر پہ اپنے پر مار رہی ہے، گویا کہ وہ اپنے بچوں کو لینا چاہتی ہے کہ اے ابو سعید میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو، گویا کہ وہ اپنے پروں سے یہ کہہ رہی ہو۔ ادھر سے اللہ کے رسول لیٹرین سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چڑیا اپنا پر مار رہی ہے اور اپنے بچے لینا چاہتی ہے اور ادھر ابو سعید خدری ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو سعید اس چڑیا کی داستان تم نہیں سمجھ رہے ہو، یہ چڑیا تمہارے سر کے اوپر اڑ کر گردش کر رہی ہے، طواف کر رہی ہے، پر مار رہی ہے، یہ تم سے اپنے بچے مانگ رہی ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ ابو سعید تم ان کے بچے
چھوڑتے ہیں ابو سعید، چڑیا جھٹ سے اپنی چونچ سے اس بچے کو پکڑتی ہے اور اڑتی ہوئی گھونسلے میں رکھ دیتی ہے، اور پھر دوسرا بچہ لینے آتی ہے۔ ابو سعید نے دوسرا بچہ چھوڑا، وہ چڑیا نے چونچ سے دبایا اور پھر دوسری اپنے بچے کو بھی اسی گھونسلے میں لے گئی۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے، چند دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں اسی جگہ پہ چلیں، کچھ دانا لے کر، چڑیا جو کھاتی ہے وہ دانا لے کر چلیں اور گھونسلے میں ڈال دیں۔ لیکن 2-3 دن کے بعد جب ابو سعید خدری اپنے پاس سے کچھ دانا لے کر، چڑیا کے کھانے کی غذا لے کر جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں، اب اس جگہ پر چڑیا نہیں ہے، اس کا گھونسلہ بھی نہیں ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہے۔ یعنی ان بچوں کی ماں چڑیا نے سوچا کہ اس جگہ پر ہمارے بچے سیف نہیں ہے، کسی نے دیکھ لیا ہے، یہ کہیں لے نہ جائے، تو وہ چڑیا اپنے بچوں کو لے کر کسی سرکشت استھان پہ چلی گئی۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے بچوں کی ماں پر ظلم نہیں کر سکے اور ان بچوں کو واپس کروا دیا۔ جس اسلام کی تعلیم یہ رہی ہو، وہ بے قصوروں کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا، وہ دہشت گردی کی اجازت کیسے دے گا، وہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ جھوٹے ہو RSS والو، جھوٹے ہو بی جے پی کے گنڈو جو اسلام کو تم بدنام کر رہے ہو، اور جھوٹے ہو اے میڈیا والو جو تم سرکاری ہڈیوں پر پل کر اور اس طریقے کی خرافاتیں بیان کر رہے ہو۔ جھوٹے ہو تم، جھوٹے ہو تم، اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ تمہیں پرمیشور ہی نپٹے گا، تمہیں تمہارے رام ہی نپٹیں گے، تم اپنے دھرم کے مطابق تم سچی سچی سزا پاؤ گے۔ اگر تم سچے ہو تو منوشیہ بنو گے، اور جھوٹے ہو تو انتظار کرو کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بندر نہ بنا دیے جاؤ۔ یہ صورتحال ہماری، ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں چلے جاتے ہیں، بھوکے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں۔ اس انصاری نے جلدی سے کھجور پیش کر دیے اور اللہ کے نبی کو بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی کھجور اٹھاتے ہیں، ایک کھجور اپنے منہ تک لے جاتے ہیں، ابھی کھاتے نہیں ہیں، کھجور کا ٹکڑا ہے، منہ تک لے جاتے ہیں کہ اچانک نظر پڑتی ہے ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہوئے ہے۔ اسی باغ میں ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہے۔ اللہ کے رسول نے کھجور رکھ دیا اور اس اونٹ کے پاس چلے گئے۔ جیسے ہی اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، ہوتا ہے آپ لوگ اپنے قربانی کے جانوروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں پیار میں، اللہ کے رسول نے جیسے ہی اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اس اونٹ نے اپنی لمبی گردن اللہ کے رسول کے سینے سے لگا دی اور اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ نے بذریعہ جبرائیل بتا دیا۔ جیسے ہی اونٹ نے آپ نے ہاتھ پھیرا، اونٹ نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا، رونا شروع کر دیا۔ اونٹ کے رونے کو دیکھ کر نبی کا رونا شروع ہو گیا اور اللہ کے رسول نے پوچھا، من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے اس انصاری سے، انصاری نے، اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے کہا ادھر آؤ۔ جی کہیے اللہ کے رسول، کیا بات؟ اس اونٹ نے ابھی مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرا مالک بہت ظالم ہے، میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اوپر یہ ضرورت سے زیادہ اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ میرے اوپر لاد دیتا ہے، مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے اور کام لینے کے باوجود مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتا ہے۔ جتنی طاقت تم اس اونٹ کے اوپر رکھتے ہو، اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ طاقت تمہارے اوپر رکھتا ہے۔ ڈرو اللہ سے۔ ہائے ہائے ہائے، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے آقا، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے نبی،
یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اس اونٹ کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ سامان لادا جائے اور پھر پیٹ بھر کے اس کو کھانا نہ کھلایا جائے۔ اس انصاری نے کہا اللہ کے رسول، اس اونٹ نے جو کچھ بھی کہا ایک ایک لفظ سچا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ آپ نے کہا میں اس وقت تک تمہارے کھجور نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس اونٹ کا پیٹ نہ بھر دو، اس کو پورا پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلا دو۔ ہمارا وہ نبی جو اونٹ کی بھوک برداشت نہ کر سکے، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، پسماندوں اور کمزوروں کو بھوکا مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ رحمت ہے جناب محمد رسول اللہ کی، اور اسلام کی خصوصیت ہے اس رحمت سے سبق حاصل کرو۔ قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے رویے بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں، آدھا ادھورا داخل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن ہم سے کہہ رہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہر مسلمان غور کرے، پورا کا پورا داخل ہے اسلام کے اندر۔ جس اسلام نے ایک انسان کے قتل کو پوری مانوتا اور انسانیت کا قتل کہا ہو، وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک نفس کو، ایک انسان کو قتل کیا، ایک منشیہ کو اور ایک انسان کو، ہندو نہیں، مسلمان نہیں، سکھ نہیں، عیسائی نہیں، کسی کو بھی ایک نفس کو، ایک منشیہ کو جس نے قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی فساد کے، ہمارا قرآن کہتا ہے فقتل الناس جميعا فکأنما قتل الناس جميعا، وہ ایک منشیہ کا قاتل نہیں، ایک انسان کا قاتل نہیں، وہ پوری مانوتا کا، پوری انسانیت کا قاتل ہے، پوری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے۔ سنو آر ایس ایس والوں، سنو بی جے پی کے گنڈوں، سنو ایک منشیہ کے قتل کو پوری مانوتا اور پوری انسانیت کا قتل کہہ رہا ہمارا قرآن، کیوں رسوا کر رہے ہو؟ تمہیں ستا تو مل جائے گی، لیکن رام چندر جی کی آتما کی کوس سے اور ان کی بد دعا سے، ان کے شاپ سے تم نہیں بچ سکو گے۔ سنو ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت، ایک منشیہ کے قتل کو پوری مانوتا کا قتل، ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت، پوری دنیا کا قتل کہہ رہا ہمارا قرآن۔ اس سے بڑا سماجک دھرم اور اس سے بڑا انسانیت کا علم بردار دھرم کہاں ملے گا؟ اسلام کے نیم اور قانون کو پوری طریقے سے فالو کرنا پڑے گا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا۔ دو چار نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں، دو چار روزے رکھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ معاف کیجئے گا، بہت سخت مثال دے رہا ہوں، دو چار عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جائیں گے۔ کل کی تقریر میں کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، دو چار عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ کھمبا ہے، مان لیجئے بجلی کا ایک پول لگا ہوا ہے، مان لیجئے کوئی کھمبا لگا ہوا ہے، اور اسی کھمبے کے پاس آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے۔ سخت ہوا چلتی ہے، سخت آندھی آتی ہے، اور اس تیز ہوا سے آم کے چند پتے ٹوٹ کر اس بلی پہ لٹک جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، یا بجلی کے کھمبے سے چپک جاتے ہیں۔ ہوا چلی، آم کے پتے ٹوٹے، اس پیڑ سے پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر لگ گئے، تو آپ اس بجلی کے کھمبے کو کیا کہو گے؟ آم کا پیڑ نہیں کہو گے۔ مولانا جرجیس کہتا ہے کہ وہ آم کا پیڑ ہے، آپ کہو گے کیسے؟ دیکھیے آم کے پتے لگے ہوئے اس پر۔ آپ کہو گے صاحب آم کے پتے صرف اوپر لگے ہیں، اس کی جڑ تو آم کی نہیں ہے، وہ بجلی کا کھمبا ہی رہے گا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں آم کا پیڑ ہے،
اس لیے کہ آم کے پیڑ پر پتے لگتے ہیں، بجلی کے کھمبے پر بھی پتے لگے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی جرجیز پاگل ہو گیا ہے، رانچی لے جاؤ، اس کا علاج کراؤ۔ ارے بجلی کے کھمبے پر آم کے چند پتے چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے، 2-4 عبادتیں کر لینے سے، 2-4 فقیروں کو کھانا کھلا دینے سے، 2-4 اچھے کام کر دینے سے پورا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بجلی کا کھمبا آم کے چند پتوں کی وجہ سے آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے، آم کا پیڑ تبھی ہوگا جب اس کی بنیاد، اس کی جڑ بھی آم کی ہو، اس کا تنا بھی آم کا ہو، اس کی شاخائیں آم کی ہوں، اس کے پتے بھی آم کے ہوں، اور اس آم کے پیڑ میں آم کا پھل بھی لگ رہا ہو، تب آپ اس کو آم کا پیڑ کہیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو مسلمان اس وقت کہا جائے گا جب آپ کی بنیاد جڑ سے مسلمان ہو، آپ کا اٹھنا اسلامی ہو، آپ کا بیٹھنا اسلامی ہو، آپ کی بنیاد اسلامی ہو، آپ کا چلنا اسلامی ہو، آپ کی شادی بیاہ اسلامی ہو، آپ کے سماج میں رہنا اسلامی ہو، آپ کا چال چلن اسلامی ہو، آپ کی منہ سے گفتگو اسلامی ہو۔ جب یہ ساری چیزیں اسلامی ہوں تب کہا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں، ورنہ بجلی کے کھمبے پر آم کے 2-4 پتے چپک گئے ہیں، بس 2-4 عمل کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے۔ اپنے جڑ میں مسلمان بنیے، بیٹھو تو اسلام چھلکتا ہو، اٹھو تو اسلام چھلکتا ہو، چلو تو اسلام چھلکتا ہو، شادیاں کرو تو اسلام چھلکتا ہو، بیوی کے ساتھ تعلقات قائم ہو تو اسلام چھلکتا ہو، آپ کی ہر اداؤں میں اسلام نظر آتا ہو، تب آپ مسلمان ہیں۔ یہ چیز ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوگی، یہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی۔ اسلام نے جو کام کرنے کو کہے ہیں وہ کرنا ہے، جن کاموں سے روکا اس سے رکنا ہے، چاہے اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں رکنا ہے۔ بالکل ویسے ہی سمجھو جیسے بڑے بڑے شہر میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ریڈ لائٹ جل گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں ریڈ اور گرین لائٹیں ہوتی ہیں چوراہوں پر۔ ریڈ لائٹ کا مطلب گاڑی روک دو، اور گرین لائٹ کا مطلب گاڑی آگے بڑھاؤ۔ آپ جرجیت صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، چلاتے چلاتے ایک چوراہے کے پاس سے گزر رہے ہیں، ریڈ سگنل ہو گیا، مطلب گاڑی روک دو۔ ہم نے گاڑی روک دی، لیکن ہم نے دیکھا دائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، بائیں سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، سامنے سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، تو اب نقصان کیا ہے؟ جب ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے تو ہم نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا، چلا دیا۔ آپ نے ریڈ سگنل میں گاڑی آگے بڑھا دی ہے، آپ نے قانون توڑ دیا۔ پولیس نے آگے پکڑ لیا، گاڑی صاحب گاڑی چلا، لال بتی جل رہی تھی۔ ارے لال بتی جل رہی تھی تو کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا، کسی گاڑی کو ہم نے ٹھوکا تھوڑی ہے۔ آپ جرمانہ تب لے سکتے ہیں جب ہم نے گاڑی کو ٹھوکا ہو، گاڑی آئی نہیں رہی تھی ہم نے چلا دیا۔ پولیس والا کیا کہے گا؟ ہٹ، ریڈ سگنل کیوں توڑا؟ گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ریڈ سگنل تم نے کیوں توڑا؟ گاڑی کھڑی کرنا یعنی قانون کا پالن، چاہے نقصان ہو یا فائدہ، ہر حال میں تمہیں قانون کو فالو کرنا ہے۔ کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن ہمیں قانون ماننا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موزوں پر اوپر سے مسح کرو، یہ وضو بناتے وقت اوپر سے، جبکہ گندگی یا مٹی نیچے لگتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے ہاتھ پھیرنا چاہیے، لیکن نہیں، ہمیں اوپر پھیرنا ہے۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں قانون ماننا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وضو بناتے وقت ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس کا فائدہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں ڈالنا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا یہ قانون بنا دیا ہے، ہمیں اس قانون کو فالو کرنا ہے۔ بس ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں نہ کریں تو نقصان کیا ہے۔ نہیں، جو قانون بنا دیا ہے، فجر میں 2 ہی پڑھنا ہے فرض نماز، آپ کہنے میں تو 4 پڑھوں گا، نقصان کیا ہے؟ نہیں، جو قانون بنا دیا ہے وہی تمہیں ماننا ہے۔ مغرب کی 3 ہم 5 پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، نقصان کیا ہے؟ نہیں، جو بنا دیا ہے قانون وہی تمہیں ماننا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، چاہے نقصان ہو یا نہ ہو، آپ کو قانون کو فالو کرنا ہے۔ ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟
ایک پانی کا برتن ہے، اس میں پتھر ڈال دیا، 2 دن کے بعد آئیے پتھر کو نکال کے پھینکیں گے، پتھر پانی سے الگ ہو جائے گا۔ 2 دن کے بعد